قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، قرآن کریم کے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے، اور یہ آیت اتنی شاندار ہے، اتنی عظیم الشان ہے، اور اس آیت کے اندر اتنا بہترین اور شاندار ضابطہ اور اصول بتایا، اگر اس پر عمل ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں۔ تمام کے تمام انسانوں کا مقصد، اصل مقصد تو آخرت کو بنانا ہے۔ دنیا تو جیسے بھی ہے کٹ جائے گی، پریشانی میں، آسانی میں، راحت میں، سکون میں، بے چینی میں۔ معاملہ اصل آخرت کا ہے۔ آخرت میں اگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو وہاں کوئی کامیابی کا راستہ دکھانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ آیت، اس پر عمل کر لینا انسان کو یہاں بھی کامیاب بناتا ہے، اور آخرت میں تو 100% کامیابی ہے ہی۔ ایک ضابطہ، ایک اصول اس میں بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یا تو دعویٰ کرتے ہو، اس کو پہچاننے کے لیے بھی یہ کسوٹی ہے، اور اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کا یہ ضابطہ ہے، تو وہ یہ فاتبعونی، یعنی میری اتباع اور پیروی کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع اور پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دو چیزیں عطا فرمائیں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ خود آپ سے محبت کریں گے۔ جب آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرو گے، سنتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، تو ہو کر تلاش کر کر کے سنتوں کو زندگی میں لاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم سے محبت کریں گے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا انعام یہ عطا فرمائیں گے کہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، بندہ جنت میں اسی وقت جائے گا جب سارے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ ایک گناہ بھی اگر اس کے خاتے میں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ مکمل پاک صاف آدمی ہی جنت میں جائے گا۔ تو یہاں ضابطہ بتا دیا کہ اگر تم میری اتباع اور پیروی کرو گے، سنتوں کو اپناؤ گے، میرے طریقے پر چلو گے، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرا اور میرا اللہ کا بڑا گہرا تعلق ہے، میں خود اللہ والا ہوں، تو اس کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے شاندار کسوٹی ہے۔ دیکھو اس کی زندگی میں اتباع سنت ہے یا نہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کو زندگی میں کتنا لاتا ہے وہ، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رہنا سہنا، اس کی بول چال، اس کا آنا جانا، اس کا سونا اٹھنا، ساری کی ساری زندگی، عادت اخلاق اگر زندگی میں سنت سے لبریز ہے تو وہ اپنی بات میں سچا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا اور بیکار ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، میرا اللہ سے ربط ہو جائے، اللہ میرے سوتے سوتے کے کام بنا دے، تو اس کو یہ کام کرنا پڑے گا، اپنی زندگی میں سنتوں کو اتارنا پڑے گا۔
جب زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ سنت سے جب محروم ہو جائے گا تو اس پر دقتیں، پریشانی، دشواریاں آنی بھی طے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائیں، کتنی دقتیں اٹھائیں۔ ساری زندگی آپ اپنی اولاد کے لیے نہیں روئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوا، فاطمہ نے کیسے زندگی گزاری، ام کلثوم کے ساتھ کیا ہوا، رقیہ کے ساتھ کیا ہوا، زینب کے ساتھ کیا ہوا، کبھی نہیں روئے۔ اس کے علاوہ آپ کا جان مال سب کچھ لٹ گیا، کبھی نہیں روئے۔ ساری زندگی آپ امت کے لیے روتے رہے، رات رات بھر تہجد میں روتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کتنی بار سجدے میں کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں پیر ہلا کر دیکھتی تھی۔ تو ساری زندگی آپ نے امت کے لیے اپنا وطن تک چھوڑا۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی، غور کرو کیسا عجیب وقت تھا۔ اپنے وطن کو چھوڑنا، وطن سے محبت کس کو نہیں ہوتی، سب کو ہوتی ہے۔ اور جب کہ خانہ کعبہ دنیا کے سب سے معزز مکرم شاندار جگہ، جہاں ایک نماز کا 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا۔ اور پھر کتنی قربانی دی، رات میں وہاں سے نکلنا اور غار میں چھپنا 3 دن کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے اور بیٹے کی قربانی۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور انہوں نے غار ثور کو دیکھا ہے، وہ لوگ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی قربانی دی ہوگی۔ غار ثور پر چڑھنا اچھے خاصے جوان آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے، جبکہ اب تو صاف صفائی بھی ہو چکی ہے، کچھ تھوڑا بہت انتظام بھی ہوا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ غار ثور پر چڑھنا، اس میں 3 دن کے لیے چھپنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا رات کو جانا اور کفار مکہ کی پوری خبر دینا، بیٹی عورت ذات کھانا بنا کر تیار کر کے لے جانا، اور آپ کا غلام جو حضرت ابوبکر صدیق کا غلام تھا بکریاں چرا رہا تھا، رات میں بکری لے کر آنا تاکہ قدموں کے نشانات نہ رہیں۔ مجھے کہنا آسان ہے، آپ کو سننا آسان، لیکن آپ اگر غور کریں کتنی قربانی ہوگی۔ ایک جوان ہٹے کٹے آدمی سے نہیں چڑھا جا سکتا غار ثور پر، چڑھ گیا تو کم سے کم 1-2 دن آرام کرنا پڑے گا۔ یہ قربانیاں ہیں۔ جنگ میدان طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، طائف آپ گئے تھے، اس کے علاوہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میدان قیامت میں منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے، نام یاد نہیں آ رہا، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نے واقعہ سنایا تھا۔ وہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جب پورا ہو جاتا تھا، 2 دن میں، 4 دن میں، 6 دن میں اللہ کے نبی کی بارگاہ پیش کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ ایک بار انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، سینہ چاک ہو رہا ہے، سینے میں زخم ہے۔ انہوں نے معلوم کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ مجھے لوگوں سے تکلیف پہنچی ہے۔ بزرگ صاحب نے سمجھا کہ کفار مکہ کی جائیں، کہ اب تو کفار مکہ بھی نہیں ہے، کہ نہیں یہ تکلیف مجھے میرے اپنوں سے پہنچی ہے، غیروں سے نہیں پہنچی، یہ تکلیف مجھے میرے اپنوں سے پہنچی ہے، یہ تکلیف مجھے میرے اپنے لوگوں نے پہنچائی ہے۔ جب نبی کی سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے، لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے،
چہرے سے داڑھی منڈوا کر پانی میں بہا دیتے ہیں، نالی میں بہا دیتے ہیں۔ شادی بیاہوں میں سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے۔ دیکھو شادی بیاہ جب ہمارے یہاں ہوتا ہے تو ہم منانے کے لیے بھائی کو، بیٹے کو، یہاں تک کہ جو یار رشتہ دار دوست احباب، اور اگر بھنگن بھی کوڑا اٹھانے والے تو اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آج یہ بھی ناراض نہ ہو، لیکن اس کے برخلاف اس کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا کیا نبی علیہ السلام کی سنت کا بھی ہم نے اہتمام کیا یا نہیں کیا، اللہ کا رسول ناراض ہیں کہ نہیں ہیں، اس کو بالکل سرے سے بھول جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج ہمارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ تو آپ لوگ زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنے دعوے میں سچا ہونا چاہتے ہو، تو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندگی میں اتارو تو ہی کامیابی ملے گی، ورنہ اس کے علاوہ۔ اور پھر جب آپ لوگ زندگی میں سنتوں کو اتار لو گے، ہر سنتوں کو تلاش کر کے اس پر عمل کرو گے، تو پھر آپ سوتے ہوئے ہوں گے، اللہ آپ کے کام بنا دے گا، آپ سوتے ہوئے ہوں گے، اللہ آپ کے کام بنا دے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ بڑی اللہ والی تھی، بڑی بزرگ تھی، راتوں اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ سے بڑا گہرا ربط اور تعلق تھا، سنت زندگی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ رات کو ایک مرتبہ اپنے صومعے میں، اپنے قبے میں عبادت کر رہی تھی، عبادت کرتے کرتے نیند کا غلبہ ہوا، سو گئی، آنکھ لگ گئی۔ رات میں ایک چور آیا چوری کرنے کے لیے، اندر جب داخل ہوا تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں، صرف ایک چادر تھی۔ چور بھی کیسا بے غیرت تھا، چلو کچھ نہ صرف چادر ہی لے کر چلو۔ چادر لے کر جب وہ اٹھا کر کے چلا، اللہ کی جانب سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دروازہ اس کو چمکنا بند ہو گیا، اور دل گھبرا گیا، سر چکرانے لگا، بے چینی ہو گئی۔ چادر اس نے چھوٹی ڈال دی اور دروازہ اس کے سامنے آ گیا۔ جب وہ باہر نکلا، ایک آواز آئی کہ اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ تو جب اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے ربط ہوگا، سنت زندگی میں ہوگی، آپ سوتے ہوں گے، اللہ آپ کے کام بنا دے گا، پھر آپ کو گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود اپنے گارڈ لگا دے گا۔ اسی طرح ایک بڑھیا تھی، بہت نیک اور دیندار اللہ والی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ ان کا مکان ایک بادشاہ کے مکان کے قریب تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسے کسی موقع سے اپنے رشتہ داری میں جانا پڑا، کسی تقریب میں، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوگا، کوئی اور وجہ ہو، لیکن وہاں 3 یا 4 مہینے گزر گئے۔ جب 3-4 مہینے کے بعد وہاں آئی تو وہ مکان ہی نہیں تھا۔ وہ بے چین ہوئی، پریشان ہوئی، لوگوں سے معلوم کیا کہ مکان، یہ جگہ تو میری ہے، مکان تو یہاں نہیں، کہ بادشاہ کا یہ محل بننا تھا اور یہ جگہ تھوڑی ٹیڑھی ہو رہی تھی، سیدھا کرنے کے لیے یہاں بادشاہ کا محل بنا دیا گیا۔ اس نے کسی سے نہ کہا، اللہ سے کہا، اللہ میں تو یہاں نہیں تھی، تو تھا۔ یہ فریاد سیدھی اللہ سے ملی جا کر، اور وہ سارا حصہ، وہ ساری چھتیں، وہ ساری دیواریں، بنیادیں گر گئی زمین پر۔ سنتوں کو زندگی میں لانے کی بے حد ضرورت ہے۔ کچھ سنتیں ہوں جو ظاہری اعتبار سے ہیں، سنت کا ایک مقام ظاہری ہے، مثلا آپ جب کھانا کھائیں تو اس بات کا اہتمام ہو، ہاتھ دھلے ہوئے ہوں، دسترخوان بچھا ہوا ہو، بسم اللہ کا اہتمام ہو، کھانا آپ زیادہ گرم نہ کھائیں، کھانا اپنے سامنے سے کھائیں، اللہ کا ذکر کرتے کھائیں، اور اس بات کا خیال ہو کھانا کیسا ہے۔ کھانے کے بعد کی جو سنتیں ہیں، برتن کو صاف کرنا، انگلیوں کو چاٹنا، یہ بظاہر کہنے کے لیے چھوٹی سنتیں، لیکن ان پر اجر اور ثواب بہت بڑا ہے۔ پانی جب آپ پئیں تو پانی کو دیکھ کر پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، بیٹھ کر کے پئیں۔ چلتے چلتے پانی پینے کے تو پریشانی ہو جائے گی، بیماری ہو سکتی ہے آپ کو۔ 3 سانس میں پئیں۔ ابھی شادی بیاہ ہوتی ہے، پلیٹ میں کھانا لیا،
بیٹھنا تو دور، وہ چل چل کے کھانا کھاتا ہے۔ جانور بھی فعل کر دیا، جانور بھی کھڑا کھڑا کھانا کھاتا ہے، لیکن جانور سے تو کوئی سوال ہوگا نہیں میدان قیامت میں، انسان سے تو سوال ہوگا کہ کھانے کا طریقہ جو بتایا تھا بیٹھ کر اور دسترخوان لگا کر بتایا تھا، اور سوال اس سے بھی ہوگا جس نے شادی کا انتظام کیا۔ کھلانے والے تو آپ ہی تھے، جس نے شادی بیاہ کا انتظام کیا، اسٹینڈنگ کا انتظام کیا، سوال اس سے بھی ہوگا۔ اور اس کو آپ اس طرح سمجھو، بکری جو چرانے والا ہوتا ہے، اس کی بکریاں اگر کسی کے کھیت میں گھس جائیں تو مقدمہ بکری پر نہیں ہوتا، بکری چرانے والے پر ہوتا۔ تو جو کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، چل چل کے کھاتے ہیں، کھانے کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، ان سے تو سوال ہے ہی، سوال اس سے بھی ہوگا جس نے انتظام کیا۔ آپ انتظام ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انتظام بیٹھنے کا کرو۔ یہ سنتیں جب نکل رہی ہیں تو پریشانی آ رہی ہیں۔ نکاح مسجد میں کراؤ تو برکت ہوتی ہے، نکاح ایک عبادت ہے۔ اب سے پہلے نکاح مساجد میں ہوتے تھے، خوب برکت ہوتی تھی اور بڑھیا گاڑی چلتی تھی۔ اب زیادہ تر نکاح بیٹھکوں میں یا جو برات گھر بنا دے گئے ہیں، میرج ہوم ان میں ہوتی ہے یا اور باہر، تو جناب اس کی برکت بھی ختم ہو گئی ہے، اور پریشانی کئی اعتبار سے آتی ہے۔ کچھ لوگ گھٹ گھٹ کر پیتے ہیں، کچھ بیان نہیں کرتے، آتی ضرور ہے۔ وجہ وہی ہے کہ طریقہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، اپنایا، اسی کو اپناؤ گے تو کامیابی ہے، اس سے ہٹ کے کامیابی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ظاہری سنتیں ہیں، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، اٹھنے کے اعتبار سے، شادی بیاہ کرنا، خوشی غم کوئی بھی موقع ہو۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ کے یہاں تو ایسا کچھ ہے نہیں، ہمارا گاؤں ہے اور کچھ ادھر دہرہ ہے، اور جو بریلوی لوگ ہیں اتنا سارا ادھم کاٹ کے پھینک دیا۔ ان سے پوچھو کیا ایک مرتبہ درود پڑھ کے نبی کے بارگاہ میں آپ نے بھیجا، یا کتنی نمازوں کا اہتمام کیا، اور تو اور اس کی تیاری میں کئی نمازیں قضا اور ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیا محبت ہے؟ نبی علیہ السلام تو گانے بجانے کو سسٹم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ بڑے بڑے ڈی جے لگا کے بجا رہے اور کیا چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اچھی سمجھ عطا فرماتے۔ آپ کی دیکھو یہاں کی زندگی تو جیسی تیسی کٹ جائے گی، اچھی ہو بری ہو، پریشانی میں آسانی میں، جو اللہ چاہتا ہے۔ وہاں کی کٹنی آسان نہیں ہے۔ اللہ اگر راضی ہو گیا، اللہ نے مہمان خانے کا فیصلہ کر دیا تو کام بن گیا، اور اگر جیل خانے کا فیصلہ ہو گیا تو پھر کام بگڑا ہوا طے ہے۔ اس لیے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو، تو میری اتباع کرو، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اور پیروی اتباع ہر چیز میں ہے، اپنی زندگی گزارنے میں، عادت و اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں، بیاہ شادی میں، ہر اعتبار سے نرمی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو ڈھونڈ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا